حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کا گزشتہ جمعۃ المبارک پہ آپ کے حوالے سے جو بات عرض کی تھی وہ آپ کے صبر کے حوالے سے۔ اللہ پاک ہر انسان کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ روز اول سے اب تک ہر انسان آزمائش میں مبتلا ہوتا رہا، اپنے اپنے مقام سے کچھ کامیاب ہوتے رہے، کچھ ناشکرے بے صبرے ناکام بھی ہوتے رہے۔ صفِ انبیاء سب سے بڑھ کر کامیاب رہی، ہر نبی کے غلام کامیاب رہے، لیکن کربلا کے میدان میں وحدہ لا شریک نے زمانے کو ایک الگ سے تاریخ دی۔ پہلے اصول یہ تھا کہ قرآن پاک نے 5 آزمائشیں ذکر فرمائی ہیں جو کہ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ عرض کی تھی۔ خوف ہے، موت ہے، بھوک ہے، مال و دولت کا چلے جانا ہے، اولاد کا چلے جانا وغیرہ ذالکہ۔ ایک ہی یا 2 مصائب آزمائش میں رکھا گیا۔ کربلا میں سخی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 2 3 میں نہیں، بیک وقت 5 آزمائشوں میں آپ کو ڈالا گیا۔ آج تک تاریخ حیران ہے، انسان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک آزمائش پہ صبر کر سکے۔ آج بھی حادثات رونما ہوتے ہیں، ایک ہی گھر کے 3 جنازے، ایک ہی گھر کے 5 جنازے، ایک ہی گھر کے 7 جنازے، تھر تھر ہو جاتی ہے ہر طرف، قیامت برپا ہو جاتی ہے، صبر کے پیمانے ٹوٹ جاتے ہیں، ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے۔ تو جس نے 71 جنازے ہاتھ پہ اٹھائے ہوں اس حسین کے صبر کو سلام کرنا پڑتا ہے۔ 5 جنازے 8 جنازے اٹھانا ہمت والوں کا کام ہے۔ 71 جنازے اٹھا کے 71 میتوں کو اٹھا کے 72 تن اپنا قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جانا، اس کو حسین کہتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا صبر حسین ہے۔ بس ہم ذکر کر سکتے ہیں کہ حضرت حسین صبر ہے، پر کس صبر کا نام حسین ہے اس پر ہماری تصور کی بالکل رسائی نہیں ہے۔ آپ نے وہ صبر کر کے دکھایا ہے کہ قیامت تک کسی کے بس کی بات نہیں رہی، اور نہ ہی اس کے بعد کسی کو ان ساری آزمائشوں میں ڈالا گیا۔ آج منتوں سے اگر کوئی بچہ مانگے نا رب سے بیٹا، 3 سال بعد یا 4 سال بعد یا 5 یا 10 سال بعد ملے، اس کی خراش تک کوئی برداشت نہیں کرتا، اس کو خراش آ جائے۔ حضرت حسین نے تو اپنے 25 سالہ نوجوان کو بھی راہ خدا میں دیا ہے، چھوٹے بچے کو بھی راہ خدا میں دیا ہے، اون و محمد بھانجے کو بھی راہ خدا میں دیا ہے، بھتیجے حضرت قاسم کو بھی راہ خدا میں دیا ہے، اپنے بھائیوں کو بھی راہ خدا میں دیا ہے، بہت کچھ قربانیاں دیں، حضرت عقیل کی اولاد کو بھی راہ خدا میں دیا ہے۔ ایک خاندان کے 7 جنازے برداشت نہیں ہوتے، تو جس کا پورا خاندان ہی راہ خدا میں شہید ہو جائے اس امام زین العابدین سے پوچھئے کہ کس طرح جنازے پڑھے ہوں۔ اگر باپ صبر والا ہے تو بیٹا جو امام زین العابدین ہے پھر اس کی صبر کی داستان پھر دیکھیے۔ آپ تو صبر کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، پھر آپ کے جسد اطہر پر گھوڑوں کا چلنا یہ دیکھا ہے تو حضرت امام زین العابدین نے دیکھا ہے۔ آپ کے جسد اطہر کی توہین کی گئی، اور یہ دیکھنا بیٹے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور باپ پھر حسین جیسا ہو جو شبیہ مصطفیٰ ہو، جس کے جسم میں جس کے ظاہر میں مصطفیٰ نظر آئے، اس کی میت کو
کس قدر تذلیل کی گئی، اور بیٹے نے کس صبر سے دیکھا ہوگا۔ ایک دفعہ بھی آنکھ کھینچ کر نہیں کہا مالک یہ کیا ہے، بلکہ صبر کے ساتھ آپ یہ منظر دیکھتے رہے۔ 72 تن آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے۔ 22 سال آپ کی عمر ہے۔ ماں باپ کی تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ 2 سال آپ نے مولا کائنات کی تربیت لی ہے، 9 سال آپ نے حضرت امام حسن مجتبی تایا جان کی، اور 22 سال آپ نے اپنے بابا حسین کی تربیت لی ہے۔ ماں باپ کی تربیت بڑا اثر رکھتی ہے۔ جو صابر گھرانہ ہو نا وہ بے صبرہ نہیں ہوتا۔ جس گھرانے نے کبھی صبر ہی نہ کیا ہو وہ صبر کیا جانے کیا بلا ہے، لیکن جس کی بنیاد ہی صبر سے ہو، جن کی صبح ہی صبر سے ہو، جنہوں نے اپنے نانا کے پیٹ پہ پتھر بندے دیکھے ہوں، جنہوں نے مولا کائنات کے گھر میں 3 دن روزہ رکھتے رہے اور بنا کچھ کھائے پانی پہ افطار کرتے رہے اور آئے سائل کو دیتے رہے، یہ تربیت دیکھی ہو نگاہوں سے، پھر کربلا کی سرزمین پہ وہ ڈگمگایا نہیں کرتے۔ ہمارے گھروں میں کاش وہی تربیت آ جائے۔ آج ضرورت ہے ہمارے گھروں میں ایسی تربیت لانے کی۔ وہ کیسا گھر تھا جہاں ہر وقت قرآن کی تلاوت، جہاں سجدوں میں لذت، جہاں رکوع میں قرار۔ آج ہمیں نیند نہ آئے تو ہم ٹی وی، فلم، ڈرامہ، گانا سن کے انجوائمنٹ کا نام دے کر ماحول کو آلودگی میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو نیند مانگتے ہی نہیں تھے، ہمیں نیند آ جائے۔ آج ہمیں نیند نہ آئے تو ڈاکٹر سے کہتے ہیں ڈاکٹر نیند آ جائے، لیکن یہ پوری رات عبادت کر کے بھی کہتے مالک تیری اتنی چھوٹی سی رات ہے کہ عبادت بھی نہیں کر سکے۔ نیند مانگتے ہی نہیں ہے رب سے۔ عرض کرتے ہیں مالک اتنی تیری لمبی رات ہو جائے، ہم سجدوں میں پڑے رہیں، ہم قرات کرتے رہیں، ہم قرآن پڑھتے رہیں۔ مالک ہمیں نیند نہیں چاہیے، مالک ہمیں سکون نہیں چاہیے، ہمیں ایک ہی سکون چاہیے، لب پہ تیرا قرآن ہو، دل میں تیری یاد ہو، نظروں میں مصطفیٰ کی تصویر ہو، اور ہر وقت ہمیں بس یہی زندگی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو جنہیں درسگاہ گھر کی ایسی ملی ہو، گود ماں دیے درسگاہ پہلی، یہ تو خواجہ نصب العین بندہ ہے۔ کسی نے کیا خوب لکھا کہ گود ماں دیے درسگاہ پہلی، کہ سب سے پہلی جو درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ جو زہرا کی گود میں کھیلے ہوں نا، وہ کربلا کی سرزمین پہ اچھی تربیت دکھاتے ہیں۔ تو یہ سارا گھرانہ جنہیں تربیت مصطفیٰ کے در سے ملی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی آگے کی بات کروں، کیسی تربیت ہے، کیسا یہ گھرانہ ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیز آپ کو وضو کروانے لگی، برتن ہاتھ سے گرا، حضرت امام کے ہاتھوں پہ لگا، آپ نے ایسے دیکھا، فوراً وہ جانتی تھی کہ یہ گھرانہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے۔ یہ تو وہ گھرانہ نہیں ہے جو تشدد کرتا رہے گا پھر مکر جائے گا میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ جج کا گھرانہ نہیں تھا، یہ صفی حسین کا گھر تھا۔ یہ دنیا کے کسی وڈیرے جگیردار کا گھر نہیں تھا کہ جہاں معاف نہ کیا جائے گا، بلا وجہ بھی تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا، پھر ضمانتیں بھی مل جائیں گی۔ غریب کا تماشا بنانے والے باز آ جائیں، ورنہ رب غفور کی جب قوت جلال سامنے جھلک بھی آئے گی نا تو یہ تھر تھر کانپ جائے گی، منہ دکھانے چھپانے کی جگہ نہیں بچے گی۔ پھر وہ جانتی تھی یہ قرآن پڑھنے والا گھرانہ ہے، قرآن ان کی نس نس میں ہے۔ اب جب آپ نے ایسے دیکھا تو آپ نے قرآن پڑھا، کنیز نے قرآن پڑھا۔ والکاظمین الغیظ، اللہ ایمان والوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میرا بندہ وہ ہے جو غصے کو پی جاتا ہے۔ آپ نے جب یہ قرآن کی آیت پڑھی نا، آپ نے آنکھیں نیچے کر کے فرمایا قد کظمت غیظی، آپ نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا، لو میں نے اپنا غصہ ختم کر دیا۔
آج باپ بھی کہتا ہے بیٹا غصہ تھوک دو، وہ کہتا ہے اس کی ایسی کی تیسی، یہ بولی تو بولی کیوں، اس کو طلاق دے کے رہوں گا۔ جنت کا وارث میرے اللہ نے کس کو بنایا؟ نہیں پتا ہے بھائی، بولے نا۔ میرے نبی کے گھر والوں کو بنایا، حسن و حسین کو بنایا ہے۔ تو جنت تو مانگتے ہو، تو جنت مانگ کر جنت کے وارثوں کو منہ کیسے دکھاؤ گے؟ کہ جب آپ فرمائیں گے تمہیں ہماری سیرت نظر نہیں آئی، ہم نے اپنے باپ کے قاتلوں کو بھی جام پلا دیا، تو نے اپنوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ کہاں وہ شمر دوڑتا ہوا حضرت امام کے خیمے میں آئے، پانی مانگے تو آپ اٹھ گئے، اٹھ کر اپنے دستے مبارک سے پانی بھرا، پانی پلایا، پھر پانی مانگا، پھر پلایا۔ جب مختار سقفی کی فوج اس کے پیچھے قتل کرنے کو لگی ہوئی تھی تو دوڑتا دوڑتا ہوا پناہ کہاں لے رہا ہے؟ جن کا پانی بند کیا انہی سے پانی مانگ رہا۔ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور یہ ہستیاں کہاں پہ ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں ہمیں ان سے پیار ہے۔ پیار ہونا چاہیے، دعویٰ بھی ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے ان کے پیار جیسا پیار ہو۔ باپ کا قاتل سامنے ہے، پانی مانگ رہا ہے، جس نے علی اصغر کا پانی بھی بند کیا ہے، بھائی علی اکبر کا پانی بھی بند کیا ہے، باپ حسین کا پانی بھی بند کیا ہے، گھر والوں کا پانی بند ہے، آگے کہتا ہے پانی دیجئے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے پانی دیا، پھر کہتا ہے پانی دیجئے۔ ایک میں آتا ہے کہ آپ نے میٹھا شربت دیا، پانی پی کر پیٹ بھر گیا اس کا، ندامت کے ساتھ پسینے میں شرابور ہو گیا، تو کہنے لگا کہ اے امام، لگتا ہے تو نے مجھے پہچانا نہیں، لگتا ہے آپ نے ہمیں پہچانا نہیں ہے۔ یہ بات تھی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ آپ نے فرمایا او ظالم، تیری چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے بابا حسین یاد آ گیا، تیری طرف دیکھتے ہوئے مجھے بھائی جوان علی اکبر یاد آ گیا، اون محمد یاد آ گئے، وہ تیرا پانی بند کرنا سارا کچھ یاد آ گیا، تو پوچھ رہا ہے تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو شمر کہنے لگا حضور اگر پہچان بھی لیا ہے تو پھر پانی کیوں پلا رہے ہو؟ ہم نے تو آپ کو پانی بند کیا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارا کام تھا، وہ تمہارے گھر کی تربیت تھی کہ آئے مہمان کو دیکھو بھی نہ کہ یہ کون آیا ہے اور پانی بند کر دو، وہ تمہارے گھر کی تربیت تھی جو تم نے دکھائی۔ یہ مصطفیٰ کے گھر کی تربیت ہے، یہ مصطفیٰ کے گھر کی تربیت ہے جو کرنے والا نانا مصطفیٰ ہے۔ تو تم اپنے گھر کی تربیت دکھاتے رہے، ہم آج اپنے گھر کی تربیت دکھا رہے ہیں۔ یہاں دیکھا نہیں جاتا اپنا ہے کہ غیر آیا ہے، بس دامن میں چھپا لیا جاتا ہے۔ دیکھا نہیں جاتا اپنا ہے کہ غیر ہے، دشمن ہے کہ سجن ہے۔ وہ دشمنوں کو بھی دیتے ہیں دعا اکثر، وہ دشمنوں کو بھی دیتے ہیں دعا اکثر۔ لاؤ کوئی مثال ایسی، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ ہے زمانے میں ایسی مثال بھائی کا کہ باپ کا بھائی کا قاتل سامنے ہو، پانی بند کرنے والا سامنے ہو، پھر للکار کے کہنے والا ہو کہ سب کو پانی ملے گا پر تمہیں نہیں ملے گا۔ جب آپ کے خیمے میں آیا تو آپ نے فرمایا وہ تمہارا کام تھا، یہ مصطفیٰ کا گھر ہے۔ یہاں اتنا دیتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں مانگنے والے تیرے مانگنے والے تیرا بھلا ہو، اے مانگتے تیرا بھلا ہو۔ تو تو نے اپنی تربیت دکھائی، ہم اپنی تربیت دکھا رہے ہیں۔ یہ ہم نے تربیت پائی ہے اپنے مصطفیٰ سے۔ یہی تربیت اس کنیز نے کہا حضور والقاظمین الغیظ، رب والوں کی شان ہے، غصہ پی لیتے۔ آپ نے فرمایا قد کظمت غیظی، جاؤ میں نے غصہ پی لیا۔ اسی وقت اگلے لمحے میں بولی والعافین عن الناس، ان کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فوراً قد عفا اللہ عنک، جاؤ میں نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے۔ ہاں جی، آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یہ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں، صرف سننا نہیں ہے، اپنے آپ کو تصویر میں بھی لانا ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں اور یہ کہاں پہ ہیں، اور مانگتے ہم جنت ہیں، اور جنت والے کیسے ہیں اور ہم کیسے ہیں۔ جب آپ نے فرمایا قد عفا اللہ عنک، جاؤ میں نے تجھے معاف کیا، فوراً اگلا حصہ قرآن کا پڑھا واللہ یحب المحسنین،
اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے جو احسان کریں۔ آپ نے اسی وقت فرمایا، اسی وقت آپ نے اذهبی فانت حرہ، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، تو نے مجھے قرآن سنایا ہے تو میں نے معاف بھی کیا ہے، غصہ ختم بھی کیا ہے۔ ابھی سوچا نہیں ہے کہ میری خدمت کون کرے گا، سوچا نہیں کہ میں نے پیسے بھر کے اس کو کنیز بنایا، کچھ بھی نہیں سوچا۔ ادھر قرآن کی آواز کانوں میں پڑی، فوراً قرآن پہ نثار ہو گئے، اسے آزاد کر دیا۔ تو ہم کہنے پہ مجبور ہیں کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ، سب مل کے پڑھو، آواز آنی چاہیے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اللہ 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 نبی کا گھرانہ گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے۔ کیڑا گھرانہ ہے؟ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں شیر خدا ہے، اللہ 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 نبی کا گھرانہ گھرانہ، اللہ سارے بولو گے سارے پڑھو بھائی، اللہ اللہ اللہ، مزہ نہیں آیا، آواز ہونی چاہیے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ گھرانہ جی، اللہ اللہ۔ مالکا جڑا پڑے سانو بھی ایسی گھرانے دی تربیت عطا فرمائے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں شیر خدا ہے، اللہ اللہ۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے ایسے گھرانے کی تربیت حاصل کرنے کی، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا کوئی تربیت نہیں ہوتی، بڑا کے بولتے رہنا یہ کوئی تربیت نہیں ہوتی۔ ہم تو اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کرتے یار، دشمن کو کیسے معاف کریں گے؟ تو کیسے عظیم لوگ ہیں کہ جنہوں نے پانی بند کیا وہ دروازے پہ آئے تو اپنے ہاتھوں سے پانی پلا، اپنے ہاتھوں سے، فرمایا وہ تمہارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے، تم نے اپنی تربیت دکھائی، ہم اپنی تربیت دکھا رہے ہیں۔ تو کیسا وہ نقشہ ہوگا جب آپ نے یہ سارا منظر اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا، پھر قیدی بن کے گئے، پھر یزید کے دربار میں گئے، پھر واپس آئے، یہ صبر کے ساتھ امام زین العابدین نے سارا منظر دیکھا ہے۔ اگر ایک ایک پہلو بیان کیا جائے تو نہ آپ سن سکتے ہیں نہ ہم بیان کر سکتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے میرے نبی کے گھر والوں کی۔ ہاں جی، بزدل ہوتے تو کب کے واپس چلے جاتے، یہ شیر دل تھے، شیر خدا کی اولاد ہے، شیر دل رکھتی ہے، ایک ایک پہلو کو
اتنے حسین انداز سے صبر کے ساتھ آپ نے گزارا ہے کہ میں تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو دوبارہ کبھی قیامت تک بھی ایسا صبر کرنے والا گھرانہ نظر نہیں آئے۔ رب کو یہ سارا کا سارا منظر رب کے لیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں فرماتے ہیں، چونکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت امام حسین سے پیار ہے، آپ نے ہمیں فرمایا من احبنا للدنیا فإن صاحب الدنیا يحب البر والفاجر۔ آپ نے فرمایا جو شخص دنیا کے مفاد کے لیے ہم سے محبت کرے گا اسے ہمیں کوئی پیار نہیں ہے، نہ انہیں کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔ جو دنیا کے مفاد کے لیے، آج دیکھ لو زمانے نے ہماری ایموشنل فیلنگ کو لے لیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ جہاں حسین کے نام پہ تڑپنے والے لوگ ہیں وہاں حسین کا نعرہ لگا دیتے اور ان کی فیلنگ سے کھیلتے، کاروبار بنا بیٹھے ہیں لوگ، ایسے ہی جناب بیٹھ جاتے ہیں، رولانا شروع کروا دیتے ہیں، اور رونا اور ہے، حسین کی اداؤں پہ ناز کرنا اور ہے۔ ہاں جی، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف بس کمزوری ہے ان کی، علی علی کرنا شروع کر دو جی، حسین کے نعرے لگانا شروع کر دو۔ اور وہ بھی جو بھنگی چرسی ہیں جناب، ہاتھ ان کا چرس میں ہوتا ہے اور جناب پی کے سوٹے حیدری، اللہ نے تو تیری زندگی پہ بغیرت۔ جس علی نے، جس حسین نے پوری زندگی شریعت سے ایک انچ بھی پاؤں باہر نہیں رکھا، اس کا نعرہ لگا رہا ہے تو شریعت سے ہٹ کر، تجھے کون کہتا ہے حسین کے پیارے ہے تو؟ ادھر سے تو نشئی اور بھنگی اور چرسی ہے، اوپر سے تو نعرہ حیدری لگاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ اور ہم بھی کہتے ہیں اور چھوڑ دو یہ علی کا ملنگ ہے۔ علی کا ملنگ ایسا نہیں ہوتا، علی کا ملنگ وہ ہوتا ہے جو سجدے کے اندر پڑھ کر پورا قرآن تلاوت کر دے، وہ علی کا ملنگ ہوتا ہے۔ علی کا ملنگ وہ ہے جو نیزے پہ قرآن کی تلاوت کرتا نظر آ رہا ہے۔ یہ کون سا ملنگ ہے بھائی؟ نشے میں دھوتا ہے، کپڑوں کی فکر نہیں ہے، سال ہو گیا نہایا نہیں ہے، لٹیں اس کی عجیب و غریب ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ علی کا ملنگ ہے۔ یہ علی کا ملنگ نہیں ہو سکتا، یہ شیطان کا ملنگ تو ہو سکتا ہے۔ علی کا ملنگ وہ ہے جس کا ظاہر بھی بتا دے یہ علی والا ہے، جس کا باطن بھی بتا دے یہ علی والا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو نہیں مانتے جن کا نہ ظاہر پاک ہے نہ باطن پاک ہے، جن کی نہ شکل پاک ہے نہ عقل پاک ہے، مہینوں سے نہاتے نہیں ہیں جناب، اور بال عجیب و غریب نے، پھٹے پرانے کپڑے، حیدری۔ اور بھائی حیدری نعرہ لگانا تیرا کام نہیں ہے۔ جس نے 5 وقت نماز پڑھی ہے، عشاء کے بعد قرآن کی تلاوت کیا نا، وہ وہاں بیٹھ کر نعرہ حیدری لگائے، وہ حقدار ہے اس بات کا۔ تو اس بات کا حقدار نہیں جس نے کبھی وضو ہی نہیں کیا، جو یہ کہتا ہے میری تو نمازیں ہو چکی ہیں جی۔ اگر تیری نمازیں ہو چکی ہیں تو حضرت حسین نے تلواروں کے سائے میں نماز کیوں پڑھی ہے؟ کیا ان کی نمازیں کوئی نہیں تھی ہوئی؟ اگر نمازیں ایسے ہو جاتی تو حضرت امام حسین نے تلواروں کے زخم لگے ہوئے ہیں 72 اور سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کیا ہے پھر حسینی وہ تو ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں نماز کی محبت نہ ہو، حسینی وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں قرآن کا پیار نہ ہو، حسینی وہ ہو ہی نہیں سکتا جس میں شریعت کی پاسداری نہ ہو، حسینی وہ ہو ہی نہیں سکتا جس میں حیا نہ ہو، حسینی وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کی بیٹی میں عزت و آبرو کا لحاظ نہ ہو۔ ابھی 14 اگست کو سلنسر اتار کر باجے لگا کے نعرہ بازی دکھا کے زمانے کو بتائیں گے کہ ہم حسینی ہیں؟ حسینی ایسے نہیں ہوتے۔ حسینی وہ ہوتے ہیں جن کے لبوں پہ یا تو اللہ کا قرآن ہو یا مصطفیٰ کی نعت جاری ہو، ہم ان کو حسینی مانتے ہیں۔ ہم اور کسی کو نہیں مانتے، چاہے ہوا میں اڑ کر بھی دکھا دے تو اس کو نہیں مانتے۔ ہاں جی، مسلک اہل سنت کو بدنام نہ کریں ایسے لوگ۔ ہاں جی، درباروں پہ بیٹھ کر چرس پینا یہ کوئی درباری ملنگ ہونے کا نام نہیں ہے۔ درباروں پہ بیٹھ جاؤ تو کیا سمجھو گے کہ ہم دربار والے سے پیار کرتے ہیں؟ دربار والا اسی سے پیار کرے گا جو داخل ہوگا تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا، جو نکلے گا تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا۔ ہم اسی کو اہل سنت مانیں گے، باقی سب کو اہل سنت سے فارغ مانیں گے۔ ڈھول والوں سے ہمارا کام نہیں، نشیوں سے ہمارا کام نہیں، شرابیوں سے ہمارا کام نہیں، دھمکے والوں سے ہمارا مطلب نہیں۔ ہم اہل سنت اسی کو مانیں گے جو دربار پہ ہو تو پھر بھی قرآن پڑھے، گھر میں ہو پھر بھی قرآن پڑھے، مسجد میں ہو پھر بھی قرآن پڑھے، نعرہ حسین لگائے تو بھی قرآن پڑھے، نعرہ حیدری لگائے تو بھی قرآن پڑھے، نعرہ رسالت لگائے تو بھی قرآن پڑھے۔ جس کو حی علی الصلاۃ کا پتہ نہ ہو، جسے حی علی الفلاح کا پتہ نہ ہو، جسے قرآن کی تلاوت کا پتہ نہ ہو، ہم اسے نہیں مانتے، چاہے جو مرضی بن کے ہمارے سامنے آ جائے۔ ہاں جی، جو کہتے ہیں ہماری نماز یہاں پر نہیں ہے، تو حضرت حسین آؤ امام زین العابدین کی نماز کیا ہے؟
ہے ذوق تو میں پڑھ دیتا. آپ نے فرمایا امام حسین نے دنیا کے مفاد کے لیے ہم سے محبت نہ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج جناب ہم ان کو سنتے ہیں, آؤ جی ہمیں حضرت حسین کا ذکر سناؤ. میں آپ کو منع نہیں کرتا, پر میں آپ کو منبر رسول پہ واسطہ دے کے عرض کرتا ہوں, جس کو حسین کا ذکر سننے کے لیے بلانا ہے پہلے دیکھ لو کہ اس میں حسینیت ہے بھی صحیح تو کوئی نہیں. داڑھی رکھنے سے آ رہی ہے, حسین کا نعرہ لگاتا ہے, شرم نہیں آتی؟ حضرت حسین پاک نے کیا فرمایا تھا یزیدیوں کو, مخالفاً لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا بادشاہ جو سنت رسول کی مخالفت کرتا ہو میں حسین اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. تیرے خلاف تو حضرت حسین اعلان جنگ کیا ہوا ہے, سنت رسول تیرے چہرے پہ, تو حسین کا ذکر کیسے کر سکتا ہے؟ حسین کا ذکر کرنا ہے تو حسین کے نانا کی سنت کو اپنے دل میں بسا, پھرا کے حسین کا ذکر کر. ایسے لوگوں سے حسین سنو, آپ کو حسینیت کی روحانیت نصیب ہو جائے گی, ورنہ نہیں. پیسے دے دو اور ان کو بھیج دو. آپ نے فرمایا دنیا کی محبت میں اگر مجھ سے محبت کرو گے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. حضور پھر فائدہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا من حبنا اللہ کننا نحن وہو یوم القیامت کہاتین واشار بالسبابۃ. آپ نے فرمایا اگر تم لوگوں نے ہم سے رب کی رضا کے لیے پیار کیا, میں حسین گواہ کہتا ہوں کہ تم اور ہم قیامت کے دن ایسے انگلیاں ملا کے, آپ نے فرمایا جیسے یہ انگلی انگلی کے ساتھ ملی ہوئی ہے, تم ہم سے پیار کرو رب کے لیے, قیامت کے دن میں حسین تمہیں انگلی کی طرح اپنے ساتھ ملا لوں گا. ہاں جی, اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو, میں حسین تمہیں خود سے جدا نہیں کروں گا, میرا نانا مصطفیٰ بھی تمہیں خود سے جدا نہیں کرے گا, مصطفیٰ کا نواسا حسین بھی تمہیں خود سے جدا نہیں کرے گا. لیکن شرط یہ ہے ہم سے پیار کرنا ہے تو دنیا کے مفاد کے لیے نہیں کرنا, ہم سے پیار رب کی رضا کے لیے کرنا ہے. ہاں جی, رب کی رضا کے لیے کرنا ہے اور کسی مقصد کے لیے نہیں. تو انہوں نے کیسا, ہاں جی رب کی رضا کے, انہوں نے پوری زندگی رب کی رضا کے لیے. امام زین العابدین نماز نہیں پڑھتے, ہم امام زین العابدین نے غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے اور ایسے رو رہے ہیں, بلند آواز سے رو رہے ہیں, عرض کرتے ہیں مالک اگر قیامت کے دن میرے اعمال اچھے نہ ہو تو مجھے نبینا کر کے اٹھانا, میں نبینا کر کے اٹھانا. اور رو رو کے عرض کرتے ہیں مالک ہماری عبادت کو قبول فرما. اتنا بلند آواز سے رو رہے ہیں کہ لپٹ گئے ہیں کعبے کے غلاف کے اندر, اور لپٹ چکے ہیں, اور لوگ دیکھنے پر مجبور ہو گئے کون نوجوان ہے جو اتنی آہیں لے کر رو رہا ہے. اور جب پردہ ہٹایا گیا تو دیکھا تو کوئی ہم جیسا گناہگار نہیں تھا, حضرت حسین کا شہزادہ زین العابدین تھے جو کعبے کے غلاف پر لپٹ کر رو رہے تھے. عرض کی کہ حضور آپ رو رہے ہیں, آپ تو مصطفیٰ کے نواسے ہیں, حسین کے شہزادے ہیں, آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تو آپ کی شان میں قرآن نازل فرمایا ہوا ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے اللہ نے فرمایا حبیبہ تیرے گھرانے سے ہر ناپاکی کو دور کر دوں گا, جو تیرے گھرانے سے لگ جائے گا اسے بھی پاک کر دوں گا. اے امام زین العابدین آپ کے گھرانے سے تو لگنے والا جنت میں جائے گا, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک نظر میرے نبی کی طرف, میرے نبی کی سیرت کی طرف تو کر کے دیکھو, تمہیں سمجھ آ جائے گی امام زین العابدین غلافے پکڑ کے رو کیوں رہا ہے. حضور کیا سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا کیا تم نے سنا نہیں میری امی سے کہ مصطفیٰ رات بھر سجدے میں پڑے رہے, قیام میں پڑے رہے, پاؤں سوج گئے. عرض کی حضور کبھی سو بھی جایا کریں, پاؤں میں ورم آ گئے, آپ کا رب تو آپ سے بڑا پیار کرتا ہے, یا رسول اللہ آپ سو جایا کریں. تو پلٹ کر میرے نبی نے فرمایا تھا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو میں اسی مصطفیٰ کا نواسا ہوں. میں نمازوں پہ ناز نہیں کر رہا, میں زمانے کو یہ نہیں بتا رہا کہ میں بڑا نمازی ہوں, بڑا عابد ہوں, بڑا زاہد ہوں, بلکہ میں اپنے نانا سے تربیت حاصل کی ہے. مجھے جب بھی دیکھو گے رب کے خوف سے ڈروتا ہوا نظر آؤں گا, میں تمہیں ناز کرتا ہوا نظر نہیں آؤں گا کہ میں حسین کا لاڈلا ہوں. تو خبردار مجھے کچھ چھیڑے نہ. آج میرا صاحب زیادہ ہو تو کہے گا جی مولوی دا پترا, میں نے تو ٹینشن ہی کیوں نہیں, میں تو اگے ٹر جانا ہے. امام زین العابدین کیوں روئے جو حسین کا شہزادہ ہے, کیوں روئے؟ اور آپ 100 مستحقین غریب گھرانوں کی کفالت کرتے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. جب آپ کا وصال ہوا, خدا کی قسم تاریخ اور آپ پڑھ لیں, آپ کا جب وصال ہوا پہلے کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا ہمیں رات کو کون ہمارے گھر کے دروازے پہ اناج رکھ جاتا ہے. جب آپ کا وصال ہو گیا تو جب آپ کو نہلایا گیا نا, آپ کے پیٹھ پر وزن اٹھانے کے نشان موجود تھے.
حضرت امام زین العابدین کی پیٹھ پہ وزن اٹھانے کے نشان موجود تھے. جب 2 دن 3 دن گزر گئے تو ان 100 گرانوں میں جب راشن نہیں گیا تب یہ راز کھلا ہمارے گھر میں اور کوئی وزن اٹھا کے غلہ اناج نہیں لاتا تھا, وہ حسین کا لال بس امام زین العابدین تھے جو لا کر دیتے تھے. لاؤ ایسی تربیت کہاں سے لاؤ گے, لاؤ ایسی سیرت کہاں سے لاؤ گے؟ آج ہم تو فوراً تصویر کھینچ کر فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں, جی ہم نے 100 روپیہ اس کو دے دیا, 100 روپیہ ہم نے دے دیا, اور میں نے تجھے پیسے دیے تھے اور میں تیری خدمت کرتا رہا, میں تجھے روٹی کھلاتا رہا. آج بھی زمانہ تانا کرتا ہے, ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں اور جی آپ کی ہم نے بڑی خدمت کی ہے. جی میں کہ جی میرا سمجھ کے کی تھی تو نہ کر, میں تیرے کو منگی. ہم تو جس کے گھر میں بیٹھے ہیں وہ ہمیں دینے والا ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جس نے ہمیں کمی نہیں چھوڑی ہوئی, جو نہیں دینا چاہتا نہ دے, نہ ہم اس سے مانگتے ہیں نہ ہم اس کے محتاج ہیں, نہ ہم انتظار کرتے ہیں کوئی ہمیں دینے آئے. ہمیں تو اتنا پتا ہے مصطفیٰ جس کی ڈیوٹی لگائیں گے نا وہ چپ کر کے آ کے ہماری خدمت کر جائے گا, ہمیں کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے. اور جب ہمیں پرواہ نہیں ہے تو سوچے پھر امام زین العابدین کو زمانے کی پرواہ کیسے ہوگی. اور آپ نے کسی کو نہیں کہا میں حسین کے شہزادہ ہوں, کہو میرے پاؤں دباؤ, ایسا کبھی نہیں آپ نے کہا. آپ کی پیٹھ پر زخم وزن اٹھانے کے نشان موجود تھے. زمانہ پیٹنے لگا, رونے لگا, اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا حسین کا لاڈلا اتنا کچھ اٹھا کے چلا گیا جو زمانے کے غربت کے وزن اٹھاتا چلا گیا. اور آج لوگوں کو فکر ہی نہیں, پڑوسی روتا ہوا سو رہا ہے, اس کے بچے روتے ہوئے سو رہے ہیں, اس نے کھایا پیا کہ نہیں, ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا او غلامو, جب ہانڈی پکاؤ تو پانی لمبا لگایا کرو تاکہ تمہارا شوربہ پڑوسی کے گھر میں بھی چلا جائے. ہم پڑوسی کو کیا دیں, ہم تو بھائی کو نہیں دیتے, ہم پڑوسی کو کیا دیں. آج بھی میں ایک جگہ پہ گیا چند دن پہلے تو مجھے بتایا ایک بزرگ دکھائی دیے, انتہائی کمزور اور ضعیف, اور ان کا پیشاب بھی کپڑوں کے اندر نکلتا ہے, اتنے ضعیف ہیں. اور بتایا گیا ان کے بچوں کے 3 مکان ہیں پر ان بابا جی کو رہنے کی تو نصیب نہیں ہے. ان کے بچے ان کو جناب وہ سر کے جو ہوتے ہیں جناب اس سے لکڑیوں سے اور کانوں سے جناب وہ چھوٹی سی جھونپڑی بنائی ہوئی ہے, بابا جی وہیں سوتے ہیں جناب, کپڑیاں دے وچے پیشاب تے سارا کچھ حالت زار ہے. نہ اولاد نے آ کے کدے چکیا ہے, نہ اولاد نے آ کے کدے ویکھیا ہے, نہ اولاد نے آ کے کھلایا ہے. میں کہ رہندی دنیا تے زمانہ ویکھے گا ہے جو لائنہ دا حال کی ہوندا ہے. آؤ امام زین العابدین کی ماں کے حوالے سے کیا محبت ہے, آؤ ذرا سماعت کرو. نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو ماں باپ کے ساتھ یہ حال کرتے ہیں. امام زین العابدین کی سیرت دیکھیے جی, کون زین العابدین ہے, کس ہستی کا نام ہے اور کیسی تربیت ہے. آپ فرماتے ہیں لا یاکل ما امی فی صفعۃ وکان بر الناس بہا. آپ کبھی اپنی ماں کے ساتھ ایک برتن میں کھانا نہیں کھایا, ایک برتن میں کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا. لوگوں نے سوال کیا حضور کیا بات ہے, آپ امام زین العابدین ہیں, پیار و محبت کرنے والے ہیں ماں کے ساتھ, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی اپنی ماں کے ساتھ ایک برتن میں کھانا نہیں کھایا, تو کیوں نہیں کھایا؟ سوال ہوا, جو آپ نے جواب دیا خدا کی قسم آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا. ہم بھی اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں تو یہ ہستیاں کتنا کرتی ہیں, ہم یہاں پہنچ ہی نہیں سکتے. آپ نے فرمایا اخاف و ناکلا, شعر پڑھنا ہو رہے, نعتہ پڑھنا ہو رہے, انہ ورگا پڑھنا ہو رہے. اللہ کرے ہم ان جیسے ہو جائیں, اللہ کرے ہم ان جیسے ہو جائیں. آپ نے فرمایا اخاف و ناکلا معها فتسبقوا عنها الى شيء من الطعام. آپ فرماتے ہیں وانا لا اعلم به فاكله. آپ فرماتے ہیں مجھے ایک بات کا ڈر رہتا ہے جس کی وجہ سے میں اپنی ماں کے ساتھ برتن میں کھانا نہیں کھاتا. پوچھا گیا حضور کیا ڈر رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں جس لقمے پہ میری ماں کی نظر گئی ہو اور میں امام زین العابدین کہیں اس لقمے کو اٹھا نہ لوں اور اس کو کھا لوں. میں تو اس کو بھی ماں کی بے ادبی سمجھتا ہوں, میں تو اس کو بھی ماں کی نافرمانی سمجھتا ہوں. ایسا لقمہ اٹھا کے میں منہ میں ڈالوں جس پر میری ماں کی نظر گئی ہو. امام زین العابدین اس نظر والے لقمے کو اٹھا کر نہیں کھانا چاہتا, کہیں ماں کی بے ادبی ہو جائے. اور جو ظالم ماں باپ کے منہ سے نوالے کھینچ لے ان کا کیا حال ہو. ہاں جی, ایسے اولادیں ہیں جو ماں باپ کے منہ سے نوالے کھینچ لیتی ہیں. جس ماں باپ نے پوری زندگی کما کے بیٹے کو اس قابل بنایا, گھر دیا, کاروبار دیا, سب کچھ دیا, آج اس بچے نے ماں باپ کو کیا دیا؟ اس سے گھر بھی چھین لیا, اس سے بستر بھی چھین لیا,
اس کو گھر میں رہنے کا حق بھی چھین لیا، اس کی میڈیسن بھی اس سے چھین لی، اس کی آنکھوں کے آنسو بھی چھین لیے، اس کے دل کا سکون بھی چھین لیا۔ کبھی سوچا ہے ان ماں باپ کا حال کیا ہوگا؟ یہ تو پتہ چلے گا کہ جب تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اس سے آگے کا سلوک کرے گی۔ یہ زمانے میں تاریخ گواہ ہے، جو ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں زمانہ دیکھتا ہے ان کے اولاد ان کو 5-10 گنا آگے ہو کے ذلیل کرتی ہے، اور پھر ان کو منہ چھپانے کی جگہ نصیب نہیں ہوتی۔ امام زین العابدین سے پیار کرنے والوں، اگر سچا پیار تمہارے سینے میں ہے نا، تو جتنا ان لوگوں کے دل میں ماں باپ کا ادب ہے اتنا کر کے دکھاؤ، تو پھر نعرہ حیدری بھی لگاؤ، پھر نعرہ حسینیت بھی لگاؤ، پھر نعرہ تکبیر و رسالت بھی لگاؤ، پھر ہمیں مزہ آئے گا لگانے کا۔ ورنہ غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگا لیتے ہیں، لگانا چاہیے، ایسا دعویٰ اچھا ہے، لیکن لگانے کا مزہ تب آئے گا جب سینے میں ان ہستیوں کا پیار اصل معنوں میں ہوگا، نہ کہ شرابی بن کے نعرہ حیدری لگانے کا، نہ کہ نشئی بن کے نعرہ حیدری لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔